موضوع الدرس سنة الله تبارك وتعالى إن الله لا يهلك قوما إلا بعد الحجة البالغة سورة هود تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ پہلی بستیاں، پہلی قومیں جن کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، اگر ان میں کچھ اولو بقیت یعنی فہم والے، عقل والے ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، لیکن بہت تھوڑے لوگ تھے جن کو ہم نے نجات دی. باقی جو تھے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما اترفوا، وہ انہوں نے پیروی کی ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور زیادتی کی. ما اترفوا، کیوں زیادتی کی؟ بسبب اس کے کہ اللہ نے ان کو مال دولت سے نوازا تھا. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور تھے وہ لوگ جو ہیں جرم کرنے والے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتے اگر وہ بستی والے اصلاح کر رہے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرتے. اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت، ایک ہی طریقے پہ سب کو کر دیتا، کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا. لیکن یاد رکھیں کہ یہ اختلاف جو ہے لازم رہے گا. ہاں مگر جن پہ تیرا رب رحم کرے وہ بچ جائے. اسی لیے اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کا یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے. تمت کلمۃ ربک کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو بھروں گا جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، سب سے ملا کے جہنم کو بھر دوں گا. اب مسئلہ یہ سمجھیں ان آیات میں، ایک تو اللہ تبارک و تعالی کسی قوم پر، کسی قبیلے پر، کسی امت پر ظلم نہیں کرتے جب تک کہ ان کے پاس اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیجے.
وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں کرتے جب تک کہ ہم ان کے پاس پیغمبر بھیجیں۔ یا پیغمبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر نہ آئے تو پیغمبر کے نائب جو علماء ہیں وہ آ کر بتلائیں، وہ آ کر ان کو بتلائیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اس کے بعد اگر نہ مانے پھر بھی اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں، جب انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کی وجہ سے، اولیاء کی وجہ سے بھی کسی بستی کو بچا دیتے ہیں۔ جیسے کہ مکے والوں نے جب ظلم و جور کی انتہا کر دی، صحابہ کو تڑپایا گیا، پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، حتیٰ کہ ایسا ظلم تاریخ میں بھی نہیں ہوا ہے کہ بی بی سمیہ کو اونٹوں سے باندھ کے اس کو دونوں ٹانگوں میں رسے ڈال کے اونٹ بھگائے گئے اور چیر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلی شہیدہ ہے اسلام میں بی بی سمیہ جو اللہ کے لیے شہید ہوئی۔ اور اسی طرح پھر حضور کے دل میں بھی کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ ان کو کیوں نہیں عذاب دیتے۔ تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب میں ان کو کیسے عذاب دوں، آپ تو یہی موجود ہیں، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو اللہ عذاب ٹال دیتا۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی کسی بستی سے گزر بھی جائے نا تو وہ بستی عذاب سے بچ جاتی ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے نا کہ جس بندے نے 99 قتل کیا تھا، ایک راہب کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کر دیا ہے، حلی من توبت، کیا میری توبہ بھی قبول ہوگی؟ اس نے کہا بڑے بیوقوف ہو، ایک قتل کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے اور تم 99 قتل کر چکے۔ اس نے کہا اچھا راہب صاحب پھر جب بخشنا ہی اللہ نے نہیں ہے، جہنم میں جلنا ہے تو 100 تو پورا کرو۔ اس نے راہب کی گردن اڑا دی۔ آگے آیا تو ایک عالم مل گئے، ان سے پوچھا کہ میرا یہ حال ہے، میں 100 قتل کر چکا ہوں۔ اور نے کہا دیکھو بات سنو، بخاری شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ آگے چلے جاؤ فلاں جگہ، صالحین کی بستی ہے اللہ والوں کی، ان میں جا کے رہو شاید بچ جاؤ۔ تو صالحین کی صحبت کا یہ عالم، اس کے یہ برکات و ثمرات ہیں۔ بہرحال ابھی وہ جا رہا تھا اور راستے میں مر گیا، لیکن اس نے اپنا سینہ بھی ادھر کیا ہوا تھا اور رخ بھی ادھر کیا تھا، کوشش کر رہا تھا پہنچ جاؤ، نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے فرشتے آ گئے، فرشتے رحمت کے کہ بھئی توبہ تو کرنے کے لیے جا رہا تھا نا۔ دوسرے فرشتے عذاب کو نے کہا توبہ کی تو نہیں نا، ابھی تو مسئلے پوچھ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم جس بستی میں اس نے قتل کیا ہے، گناہ کیے ہیں، اس سے پیمائش کرو، اور جو بستی صالحین کی اس کی بھی پیمائش کرو۔ اللہ کی نرالی شان ہے، جیسے آزمائے ویسے نہیں بغیر سکتے تھے، کوئی ضروری پیمائش کرانی تھی۔
لیکن یہ اشارہ ہے کہ جب اللہ پاک مہربانی کرنے پہ آتے ہیں تو اسباب بھی خود پیدا فرما دیتے ہیں. تو اور جو صالحین کی بستی اس کی بھی اگر تو وہ قتل والی بستی قریب ہو جائے تو اس کو جہنم میں ڈال دو. اگر بستی صالحین والی قریب ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا میں نے. اب صحیح احادیث کی روایات ہیں کہ جب وہ فرشتوں نے پیمائش شروع کی تو اللہ نے حکم دیا کہ صالحین والی بستی کر بھی تم قریب ہو جاؤ، اور گناہوں والی بستی کو حکم دیا تباعدی تم دور ہو جاؤ. تو ایک بالشت کے قریب وہ صالحین کی بستی جو تھی نا وہ قریب ہو گئی. اللہ نے میں نے معاف کر دیا. تو اس سے کئی اشارے ملتے ہیں کہ اگر عزم توبہ ہو تو وہ بھی گویا توبہ ہے. اور یہ بھی اشارے ملتے ہیں کہ صالحین تک نہ بھی پہنچ سکے نیت تو ہے نہ جانے کی، پھر بھی اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. باقی علماء نے اشکال کیا ہے کہ یہ تو حقوق العباد ہیں، حقوق العباد تو معاف نہیں ہوتے توبہ کرنے سے. تو اس کا بھی جواب دیا ہے محدثین نے کہ اللہ جب کسی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں نا تو اس کے حقوق بھی خود ادا کر دیتے ہیں. ان کے جو مدعی ہیں ان کو بھی خود راضی کر دیتے ہیں. تو اس لیے یعنی اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ موجود ہیں اس میں کیسے عذاب ان کو بھیجوں. اور دوسری اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وہم مستغفرون، اور وہ استغفار کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو پکار، میں کیسے ان کو عذاب کروں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جس بستی میں اللہ کا نام لینے والا کوئی ہو نا اس کی وجہ سے بستی عذاب سے بچ جاتی ہے. حضور پاک نے صحیح حدیث میں ہے کہ حضور جب کسی سریے کو بھیجتے تھے نا جہاد کے لیے تو ان کو وصیت کرتے تھے بھی رات کو شب خون نہیں مارنا، اندھیری رات میں آدھی رات کو جا کے بس دھاوا بول دیا نہیں، انتظار کرنا صبح. اگر صبح کو اذان کی آواز آئے تو حملہ نہ کرو بستی میں. اگر اذان کی آواز نہ آئے تو پھر حملہ کرو. اب ہو سکتا ہے اذان دینے والے ایک یا دو آدمی ہوں بیچارے، لیکن ان کی وجہ سے ساری بستی بچ گئی. اور اگر اللہ کا نام بلند نہ کریں ٹھیک ہے پھر حملہ کریں. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بستی والے اچھے عمل کر رہے ہیں اور وہ زمین میں فساد کو بھی مٹانا چاہتے ہیں، ہم عذاب نہیں کرتے. لیکن جب لوگ ظالموں کی اتباع کریں اس لیے کہ ہم نے ان کو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، حیثیت دی ہے، طاقت دی، مترفین ہیں، تو اللہ نے فرمایا پھر جو تھوڑے سے لوگ تھے نا ایمان والے ان کو تو ہم نے بچا لیا اور باقی کو ہم نے ہلاک کر دیا، عذاب دے دیا. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر ہم چاہتے تو ساری امت ایک ہوتی، اختلاف ہوتا ہی نہیں. لیکن پھر امتحان کیسے ہوتا؟ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے دار الامتحان، دار العمل، اور آخرت ہے دار الجزا. تو امتحان تو تب ہوگا نا کہ حق بھی ہو باطل بھی ہو، توحید بھی ہو مقابلے پہ شرک بھی ہو، سنت بھی ہو مقابلے پہ بدعت بھی ہو، ائمۃ الہدیٰ بھی ہوں اور ائمۃ الضلال بھی ہوں. تو اب جا کے حق واضح ہوگا. اور جو اس امتحان میں گزر جائیں گے، پاس ہو جائیں گے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور جو اپنی دنیاوی لذتوں میں کھو گئے اور دنیا میں الجھے رہے اور آخرت کا فکر نہیں کیا تو ان کا انجام ہلاکت.
اللہ نے فرمایا یہ بھی میرا فیصلہ ہے، کیونکہ میں نے جہنم جو ہے اس کو بھرنا ہے بندوں سے بھی اور جنوں سے بھی۔ تو یاد رکھیں کہ جن جو ہے یہ ایک مخلوق ہے، جیسے انسان ایک مخلوق ہے، لیکن انسان کو اللہ نے مٹی سے اور حضرت آدم سے پیدا کیا ہے، اور جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ لیکن جنات کے اندر بھی یاد رکھیں جتنے انسانوں میں فرقے ہیں نا، اتنے جنوں میں بھی فرقے ہیں، اور جنات میں صحابی بھی ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ آگے بیعت کی ہے، ان میں تابعین بھی ہیں، ان میں صالحین بھی ہیں، ان میں محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، ان میں فاسقین بھی ہیں، ان کے اندر ظالمین بھی ہیں، فجار بھی ہیں، اشرار بھی ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ يَقُولُ تَعَالَى فَاللَّهُ وَجَدَ مِنَ الْقُرُونِ الْمَاضِيَّةِ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الارض۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو ماضی امتیں گزر چکی ہیں ان میں کچھ اہل خیر ایسے ہوتے جو زمین میں فساد کو اور شر کو روکنے والے، منکرات کو روکنے والے ہوتے، لیکن اللہ فرماتا ہے الا قلیلا، تھے لیکن بہت تھوڑے۔ اے قد وجد منہم من ھذا الضرب قلیل لم یکونوا کثیرا، اس قسم کے جو سارے لوگ تھے وہ بہت تھوڑے تھے، زیادہ نہیں تھے۔ وَهُمُ الَّذِينَ أَنْجَاهُمُ اللَّهُ عند حلول غضبه وفجات نقمته، اور یہی وہ لوگ تھے مومنین جن کو اللہ نے اپنے اچانک عذاب نازل ہوتے وقت بچا لیا۔ ولہذا امر اللہ تعالی هذه الامة الشریفہ ان یکون فیہا من یامر بالمعروف وینہی عن المنکر، اسی لیے اللہ پاک نے اس امت کو، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تمہارے اندر ایسے لوگ ہوں جو بھلائی کا حکم کریں اور برائی کو روکیں، جیسے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یاد رکھیں کہ جب دنیا کے اندر امر بالمعروف نہیں رہے گا، یعنی کوئی بھلائی کا حکم کرنے والا نہیں ہوگا اور کوئی برائی سے روکنے والا نہیں ہوگا، تو پھر قریب ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اسی طرح ایک روایت مبارک میں آتا ہے اللہ نے حکم دیا کہ فلاں بستی پہ عذاب نازل کر دو، فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ آپ تو جانتے ہیں ان کے اندر فلاں آدمی جو ہے وہ تو بڑا متقی، پرہیزگار اور ذاکر شاکر، آپ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، میں اس کو بھی ہلاک کر دوں۔ یا اللہ، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بڑا عابد ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، پرہیزگار ہے، جب برائی ہوتے دیکھی تو اس کے پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑا، اور نے کیوں نہیں روکا برائی، اس لیے آج یہ بھی ان کے ساتھ۔ پھر قیامت والے دن اپنے اپنے عمل کے مطابق کھڑے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کہیں برائی ہو رہی ہے، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو طاقت سے روک دو، اگر طاقت نہیں ہے زبان سے تو روکو۔ من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ اگر تم زبان سے بھی ڈرتے ہو، نہیں روک سکتے ہو، تو کم از کم دل میں تو برا سمجھو۔ دل میں برا سمجھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم تو ان کو برا سمجھتے، نہیں، برا سمجھتے تو ان کے ساتھ رہتے کیوں ہو؟ برا سمجھتے ہو تو ان کے ساتھ تعلقات، شادی، غمی، ہر چیز کیوں رکھی ہوئی ہے تم نے؟ معنی یہ ہے کہ زبانی کلامی برا سمجھتے ہو، دل سے برا نہیں سمجھتے۔ ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، وہ فرماتے تھے مولوی مکی، یہ تبلیغی جماعت والے جیسے بھی ہیں نا، شکر کرو کہ اللہ کے قرآن کے مطابق ایک جماعت تو ہے جو بھلائی کا حکم کر رہی ہے، جو برائی سے روک رہی ہے۔ یہ انہوں نے ساری امت کا فرض کفایہ ادا کیا ہوا ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ تو اس لیے بہرحال تبلیغی جماعت ہو یا مدرسے تحفیظ کے، حدیث کے، قرآن کے، تفسیر کے، یا جمعہ کی تبلیغ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں شامل ہیں کہ یہ برائی سے روکنے والے ہیں اور بھلائی کا عمل کرنے والے۔ اور حضور کی امت کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ کنتم خیر امت، سب سے بہتر امت وہ خیر امت اخرجت للناس یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے، یاد رکھو کہ آج پوری دنیا میں یعنی تقریباً کوئی ملک ایسا نہیں ہے، اللہ ان کو جزا دے، جہاں یہ جماعت نہیں پہنچی۔ اور انہوں نے ایسے ایسے مقام پر بھی دین پہنچایا ہے جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جتنے ملکوں میں آپ چلے جائیں، یعنی زمین بنانے والی یہی جماعت ہے، باقی حل ہم چلا لیتے ہیں، ہم جا کے اس میں حل بھی چلاتے ہیں، باغ بھی لگاتے ہیں، لیکن زمین تو یہ بناتے ہیں نا۔ اگر وہاں کوئی کلمے پڑھنے والا ہی نہ ہو تو ہم کس کو تقریر کریں گے؟ یہ بیچارے کچھ بھی نہ جانے تو کلمہ تو پڑھاتے رہتے ہیں نا۔ باقی تو ان کا ایک طریقہ کار ہے، بھی جو بھی ملے ساتھ لگا لیتے ہیں، سب تو عالم نہیں ہوتے نا، عالم تو ان میں چند ہوتے ہیں، لیکن ایک دین کے کام کی ایک برکت ہے، اثرات ہے۔ ہمارے اپنے یعنی گاؤں میں جو ہمارا گھر تھا نا، یہ والد صاحب کی زندگی میں بڑی سختی کرتے تھے لوگوں سے نماز کے لیے، اور خاص طور پہ رمضان شریف میں، اور باقاعدہ حاضری لگاتے تھے کہ کون ہمسایہ نماز سے غیر حاضر ہے، اور جو آدمی بغیر عذر کے غیر حاضر ہوتا نا پھر اس کو باقاعدہ سزا بھی دیتے تھے، کیونکہ صرف مولوی تو نہیں تھے، وہ سردار بھی تھے اپنے علاقے کے، اور لوگ ڈرتے تھے ان سے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا نوجوان کھڑے ہوتے، سگریٹ حضرت آ رہے ہوتے، ایسے ہاتھ میں پکڑ کے ہاتھ جل جاتا، لیکن سگریٹ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ حضرت نے دیکھ لے کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں۔ کچھ حیا بھی تھا، اب تو حیا بھی نہیں رہا، اب تو لوگوں میں ادب ہی نہیں رہا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس چیز کے بڑے برکات و ثمرات ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ہم سختی سے نماز پڑھاتے تھے نا، میں اب جب گیا نا پاکستان اپنے مسجد مدرسے میں، ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی نمازیوں سے، میں نے کہا یار یہ انہوں نے کہا حضرت یہ سب تبلیغی جماعت کی برکت ہے، انہوں نے یہاں مستقل ڈیرا لگایا ہوا ہے، یہ دیکھیں ان کی کبھی داڑھی دیکھی تھی آپ نے؟ اب داڑیاں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ خوش رکھے، اللہ جزائے خیر دے۔ جو بھی دین کا کام جماعت کر رہی ہے نا اس کی کبھی مخالفت نہ کرے، ٹھیک ہے، باقی غلطیاں کس میں نہیں ہوتی، ہر انسان میں غلطی ہوتی ہے، غلطیوں سے پاک تو انبیاء کی ذات ہوتی ہے۔
صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، باقی تو ہر بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کرتے، وفی الحدیث حضور نے فرمایا ان الناس اذا رأوا المنکر فلم یغیروه اوشک ان یؤمهم اللہ بعقاب۔ حضور نے فرمایا اگر لوگ دیکھیں کہ برائی ہو رہی ہے لیکن اس کو نہ منع کریں، فرمایا مجھے ڈر ہے کہ ان کو اللہ کا عذاب پکڑ لے، سب کو ملا ڈالے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَقَوْلُهُ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ أي استمروا على ما هم عليه من المعاصي والمنکرات، وہ اپنے گناہوں میں اور منکرات میں لگے رہے، وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَىٰ إِنْكَارِ أُولَٰئِكَ حَتَّىٰ فَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، انہوں نے ان پہ انکار بھی نہ کیا کہ اللہ کے عذاب نے اچانک آ کے ان کو پکڑ لیا۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ ثم اخبر تعالی انه لم يهلك قرية الا وهي ظالمة لنفسها، اللہ کسی بستی والوں پہ ظلم نہیں کرتے جب تک وہ اپنے اوپر خود ظلم نہ کرے۔ فلم يأت قرية مصلحة بعثه وعذابه قط حتى يكونوا هم الظالمين، جب تک بستی والے اصلاح پہ ہیں، اعمال صالحہ پہ ہیں، ان کو اللہ اپنے عذاب میں نہیں پکڑتے ہیں۔ جیسے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم نے تو ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے۔ فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب اپنے بندوں کو ہرگز ظلم نہیں فرماتے بلکہ معافی دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، لیکن جب انتہا ہوتی ہے تو پھر پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ اپنے عذاب سے بچائے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔